सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। ईरान पे इसराइल का हमला। अभी ये जो लड़ाई थी, धमकियां तो अमेरिका दे रहा था कि मैं हमला करूंगा, मगर तारीख आप अगर पढ़े, पीछे जाएं, अयूबी के दौर में जाएं, सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी के दौर में, तो ये सब पीछे से एक ही चीज है। इनकी जो मकारियां हैं, इनकी जो होशियारियां हैं, उन्होंने मुसलमानों को जिस तरह हमेशा नुकसान दिया, अभी भी एक ऐसा खतरनाक खेल, खूनी खेल उसे आप कह सकते, वो खेलने की मुकम्मल कोशिश की जा रही है और इसमें ये कामयाब हो गए। पाकिस्तान अफगानिस्तान के हालात ठीक नहीं, वहां पे जंग चल रही है, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे हमला किया। अमेरिकन सदर का ये बयान कि उसमें हौसला अफजाई की कि बड़ा अच्छा किया पाकिस्तान ने जो ये अफगानिस्तान में हमला किया, लेकिन मुसलमान ममालिक आज तक इन चीज़ों से, ना तो उनमें, शायद आज के मुसलमान में ना तो कोई अकल है, ना शऊर है, ना समझ है। जिनके पास ताकत है, जो लीडर है, उनको ये समझ नहीं आ रही कि ये जो जंगें मुसलमान ममालिक में शुरू हुई हुई और इनको आपस में लड़ाना, ये ना तो अफगानिस्तान के लिए बेहतर है, ना पाकिस्तान के लिए बेहतर है, कमज़ोर करने के लिए बड़ा बेहतर है। और ऐसे खतरनाक पत्ते खेले जाते हैं जो आम आदमी को समझ आ जाए, लेकिन हुक्मरानों को नहीं आती, चाहे वो अफगानिस्तान में बैठे हुए, चाहे वो पाकिस्तान में बैठे हुए। उसकी वजह यही है कि इनको अपनी इक़्तिदार की परेशानी रहती है। फ़र्ज़ करें पाकिस्तान, उनको भी पता कि अमेरिका जब चाहे हमारा इक़्तिदार ख़त्म कर सकता है। इनके ऊपर इंसानी हकूक़ के इतने इल्ज़ाम होते हैं और एकदम वो तब्दीली आनी शुरू हो जाती है। ईरान काफ़ी अरसे से अमेरिका के साथ डटा हुआ है, मगर उसको कमज़ोर करने के लिए अब इसराइल के ज़रिए हमला करवाया गया और ये सिर्फ अभी चेक किया गया कि ईरान का रद्द-ए-अमल क्या आता है, ईरान क्या करता है। और प्लानिंग ये बनी हुई है कि ईरान के ऊपर इसराइल और अमेरिका हमला करे। आप देखेंगे आने वाले दिनों में, मैंने अपने कई प्रोग्रामों में बताया कि ये ईरान को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन एक ऐसी गेम इन्होंने डाली पाकिस्तान अफगानिस्तान में। पाकिस्तान का कोई शहर महफूज नहीं, इस्लामाबाद है उसे बंद किया हुआ है। वहाँ पे कभी कराची से पता चलता है कि वहाँ से कोई दहशतगर्दी की वारदात होने लगी है, कोई हो भी रही है, और कई जगह से ये भी इतला है कि अगले शायद चंद घंटों में कोई ऐसी खबर है, ऊपर से रमज़ान है, जो पाकिस्तान में ज़ाहिर दहशतगर्दी की वारदातें हो। इसमें अफगानिस्तान के लोग शामिल होते या न हो, लेकिन ये वारदातें ज़रूर वहाँ पाकिस्तान में हो। कौन करता है ये भी आप सबके सामने। ये डॉलरों पे बिकने वाले जो लोग हैं, इनको कोई दिलचस्पी नहीं कि पाकिस्तानी मारे जाए, इनको कोई दिलचस्पी नहीं कि पाकिस्तान के हालात क्या हो, इनको कोई दिलचस्पी नहीं कि पाकिस्तान में कोई खुद के हमले होने शुरू हो जाए। इनको कोई किसी किस्म का इनसे इंटरेस्ट नहीं है कि पाकिस्तान में आए दिन इस तरह के वाक़यात होते हैं। लेकिन जो लोग पीछे बैठ के इनको चला रहे हैं, ये शतरंज की गेम के पीछे खिलाड़ी बैठे हुए हैं ट्रम्प जैसे, वो इनको ज़रा सा इनकी तारीफ कर दे तो ये खुशी से पागल हो जाते हैं। मीडिया पे खबरें चलती है, ओ जी उसने शहबाज शरीफ की बड़ी तारीफ की, उसने आर्मी चीफ की बड़ी तारीफ की। अब मुझे बताइए कि पाकिस्तान से सिर्फ यही फ़ायदा है ना इसको, अमेरिका को, कि वहाँ की सरजमीन इस्तेमाल की जाए। ईरान, ये जो जंग अफगानिस्तान के साथ है, सॉरी ईरान का, ये पाकिस्तान की जंग नहीं। इससे पहले भी अमेरिका की जंग में हमने कितना बड़ा नुकसान जानी किया, अपने मुल्क को तबाह किया, हमारा मुल्क आगे चल ही नहीं सका। हमारी मीडिया जो है बिकाऊ मीडिया, उसकी खबरें सुनने तो आप कहेंगे कि बस वो ये बता रहे कि पाकिस्तान ने तबाही मचा दी, मगर जो पाकिस्तान में नुकसान हुए, जो होने हैं, उसका कौन जवाब देगा। ये जिन लोगों के पीछे लग के अपने मुल्क तबाह कर रहे और दूसरे मुल्कों पे हमले कर रहे, इसके जो नतीजे निकलेंगे बहुत ही भयानक और खौफनाक हो, जिसका आप सब्र भी नहीं कर सकते। किसी भी मुल्क को कमज़ोर करना, उसके अंदरूनी हालात ख़राब करना, और वहाँ पे आपको इस चीज़ का भी इल्म होना चाहिए कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में हालात ख़राब करने कोई इतना बड़ा काम नहीं। एक वक़्त था पाकिस्तान में रोज़ाना दहशतगर्दी के वाक़यात होते थे, कोई दिन नहीं जाता था। फिर ये जी पता करो तंदूर से रोटियाँ कौन कितनी लेके गया है, ये लेके गया, वो लेके गया। अंदरूनी तौर पे भी अफ़गानी
لوگوں کے ساتھ پنگا لے لیا اور بیرونی طور پہ بھی لے لیا۔ اب مجھے بتائیے امریکہ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ جب خود ہی انہوں نے اپنے ملک کا بیڑا گرک کر لینا تو اسرائیل کو کیا ضرورت ہے؟ آپ کیا سمجھتے کہ اسرائیل یا امریکہ پاکستان کے لیے کوئی اچھا سوچ رہے ہو؟ کبھی یہ آپ تصور بھی کر سکتے ہیں؟ کبھی اس چیز کا خیال بھی رکھ سکتے ہیں کہ پاکستان یا افغانستان کے لیے جو امریکہ نے کہنا ہے، اس نے کہا جی میں نے فلاں بگرام ایئر بیس سے مسلموں لینی ہے، اس نے لے کے چھوڑنی اور طریقہ واردات یہ ڈھونڈا کہ پاکستان کا پنکھا ڈلوا، پاکستان کی تعریف شروع کر دی۔ ایک طرف اسے نوبل پرائز ملنا تھا، جی یہ جگہ رکھواتا ہے، یہاں سے اندازہ لگائیں، یہاں سے ان کی سوچ کا اندازہ لگائیں، یہاں سے ان کی ہوشیاری کا اندازہ لگائیں۔ تو پاکستان میں جو لوگ بھی رہتے ہیں یا پاکستانی حکمران جو ہیں وہ اس پر اتنا غور نہیں کرتے، وہ اسی میں خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے جہازوں نے جی فلاں کابل میں بمباری کی، اتنے لوگ مر گئے، اتنے مر گئے۔ کل ڈی جی آئی ایس پی آر بھی آ کے بتا رہا تھا، لیکن صلح کی طرف جانا چاہیے، یہ ہمارے ہمسائے ہیں۔ ایک چیز آپ کو میں بتا دیتا ہوں بڑی اہم، یہ گھر تو ہے کوئی نہیں، ایک طرف انڈیا ہے، ایران، یہ افغانستان، کسی نے بھی وہ ملک بیچ کے کسی دوسری جگہ شفٹ نہیں ہونا۔ اہم پوائنٹ آپ کو بتا، سب نے یہیں رہنا ہے، مل کے رہنا پڑے گا، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں گے تو آپ کے اندرونی حالات ٹھیک ہوں گے۔ میں ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں، یہ یورپ میں یوکرائن جنگ چل رہی 3 سال، پورا یورپ متاثر ہوا اس کی وجہ سے، جنگ یوکرائن میں چل رہی، لیکن جرمنی متاثر، انگلینڈ متاثر، جتنے بھی یورپ کے ممالک ہیں، فرانس متاثر، اور ہمارے ارد گرد دیکھے 3 جگہ پہ ہم نے جو ہمارے ہمسائے ہیں ان کے ساتھ پنگے لیے ہوئے، خارجہ تعلقات ہمارے بالکل زیرو پہ چل رہے۔ ہم اشتہارات پہ پیسے لگائیں گے، ہم تصویروں پہ لگائیں گے، آرمی چیف کو کہے گے جی بلے بلے شاباش شاباش، اور جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ آرمی چیف ہم نے خرید لیا۔ حمید گل نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ آرمی چیف یہاں پہ نہیں بنتا، وہ امریکہ سے بن کے آتا۔ تو جب تک یہ امریکہ کی جنگیں آپ لڑتے رہیں گے یا دوسرے ممالک کی جنگیں لڑتے رہیں گے، نہ اپنے ملک میں آپ کو سکون ملے گا، نہ اپنے ملک کی عوام سکون سے زندگی گزارے گی، نہ وہاں پہ خوشحالی آئے گی، اور نہ آپ کے جو تجارتی سسٹم ہے اس کو کوئی ترقی ملے گی۔ دن بدن بیڑا گرک ہوتا جا رہا ہے، دن بدن جس طرح کے حالات تجارتی ہے، کسی ملک کے ساتھ ہمارے تجارتی اچھے تعلقات، انڈیا دیکھ، بنگلہ دیش دیکھ لیں، وہاں کے حالات کس طرح جا رہے۔ یہی ٹرمپ جس نے اس دن بیان دیا تھا کہ میں ایک طرف کہہ رہا تھا کہ 11 جہاز گرا دیے، 2-3 سے شروع ہوا، 4 سے، اور بعد میں کہتا ہے اگر میں جنگ نہ رکھواتا تو پاکستان کے وزیر اعظم نے مر جانا تھا۔ تو پہلے وہ کون سا زندہ ہے؟ پہلے اسے زندہ سمجھتے ہیں، پہلے پارلیمنٹ کو زندہ سمجھتے ہیں، پہلے اداروں کو زندہ سمجھتے ہیں۔ وہاں پہ وہ عوام کے لیے کیا کر رہے ہیں، کس طرح عوام کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں، جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو آج اس خطے میں حالات دیکھ رہے ہیں، یہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک ایسی خطرناک جنگ جس کی آگ لگا دی گئی ہے، تیلی لگا دی گئی، اور اب دیکھنا اس کا تماشا کیا ہوگا۔ افغانستان والے کے ساتھ دشمنی ڈال کے آپ نے اتنا بڑا خطرناک کھیل کھیلا، انہوں نے اپنا ملک بیڑا گرک کر لیا، ان کا آج تک اپنا ملک ٹھیک نہیں۔ جب انہوں نے اپنا ملک بیڑا گرک کر لیا، وہ دوسرے ملک کے بارے میں کیا سوچتے؟ آپ کے اندر کتنے غدار ہیں، آپ کے اداروں میں کتنے غدار بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے اس جگہ پہ بھی بڑے بڑے جو ادارے ہیں وہاں پہ کون کون سے لوگ بکتے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے۔ آپ کی ایک قوم آج تک نہیں بن سکی، آج تک آپ پاکستان کے مخلص نہیں ہیں۔ اگر مخلص ہوں تو پاکستان کے جو اندرونی حالات کافی بہتر ہوتے ہیں۔ عوام پیسے کے لیے بکتی ہے، لالچ کے لیے بکتی ہے، غربت افلاس آپ ختم نہ کر سکتے، لیکن دوسرے ممالک کے ساتھ جو جنگیں ہیں اس میں آپ کیا سمجھتے کہ آپ لوگ نہیں، جس اگر آپ بک سکتے اوپر بیٹھے ہوئے، آپ کو خریدا جا سکتا ڈالروں کے ذریعے، تو عام عوام کیا چیز اس کو نہیں خریدا جا سکتا۔ تو یہ جو حالات وہاں پہ پیدا کیے گئے، ابھی مزید اس کے جو نتائج ہیں اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ پاکستان ہو، افغانستان ہو، ایران ہو، ان کو مکمل تباہ کرنے کا پروگرام بن چکا ہے۔ اور
پہلے اندر سے کمزور کیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے ایران میں اس چیز کی آپ کو بھی گواہی ملی، امریکہ نے حالات خراب کرنے کے لیے وہاں پہ لوگوں کو بھیجا تھا اور وہاں پہ مساجد کو آگ لگائی گئی، لوگوں کو مارا گیا۔ جب ایران نے اس کے خلاف کارروائی شروع کی تو امریکہ نے کہا جی یہ کیوں؟ اچھا جی یہ آگ لگاتے رہے تو میں ایران کی پولیس کچھ بھی نہ کرے یا وہاں کی گورنمنٹ کچھ نہ کرے، سزائے موت نہ دے تو کیا کرے، انہیں میڈل دے۔ تو یہ خطرناک جو کھیل ہے اس کا میرا خیال ہے کہ جو نتیجہ ہے وہ زیادہ دیر آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ کیوں یورپ آج اپنے آپ کو امریکہ سے دور لے کے گیا؟ یورپ کو پتہ چل گیا کہ امریکہ سے اب کوئی ہمیں اچھی خبر نہیں ملے گی۔ جس طرح ٹرمپ نے آ کے پوری دنیا کو بلیک میل کرنا شروع کیا ہوا، یورپ کو سمجھ آ گئی، پاکستانی کو نہیں آئے گی۔ بےکاؤ مال خریدو بیچو، منڈی لگتی ہے، بولی لگتی ہے۔ اس کے بعد ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے یہ ہماری بات نہ مانی تو آپ کی زندگی بھی جا سکتی ہے ضیاء الحق کی طرح۔ اس کے ابھی آج تک پتہ نہیں چلا۔ تو جناب یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، ابھی دیکھتے ہیں ایران کیا کارروائی کرتا ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں گے۔ اور یہ علاقہ جو ہے اتنا امن محفوظ نہیں ہے۔ ہم تو پہلے ڈر رہے تھے کہ یورپ کے حالات خراب ہو رہے ہیں، یورپ میں شاید کوئی ایسی روس کے ساتھ جو جنگ ہے۔ حالانکہ روس نے کہا پاکستان نے افغانستان کو فوری طور پر بیٹھ کے بات چیت کرے، امریکہ نے نہیں کہا، روس کہہ رہا ہے، لیکن روس کی بات نہیں یہ مانی۔ ان کے آقا بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ، وہاں پہ آ کے ان کے کل وزیر پاکستان کی یہ وہاں کی خواتین کو پڑھنے نہیں دیا جا رہا۔ اور یہاں کی خواتین کون سی پڑھی لکھی ہیں مجھے بتاؤ پاکستان؟ یہاں کی عوام کے جس حال میں آپ نے بنا دی اس حالت میں، وہ آج تک 70 سال سے باہر نہیں نکل سکے۔ آپ کے ملک میں تو ہر نعمت تھی، کس چیز کی کمی تھی؟ اس کے باوجود بھی ملک میں آج بھی جو پڑھے لکھے لوگ ان کی حالت ہے، جو زیادہ پڑھ گئے ویسے ہی وہاں نہیں رہنا چاہیے۔ ان کے ملک میں تو عرصہ دراز سے جنگ چل رہی ہے۔ یہ آپ کو میں نے مختصر چیزیں بتا دی ہیں، لیکن جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ بتاتے رہے، کوشش کرے کہ آج کسی کے ساتھ اسی پہ تبصرہ کرے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام